الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. إياك نعبد وإياك نستعين خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں تک بات جو ہے پہنچی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ کہاں سے کہاں تک پہنچے. سب سے پہلے کیا تھا؟ تیری تعریف ہے. تیری تعریف ہے کہ تو کیا ہے؟ عالمین کا پروردگار ہے، رب ہے نا، عالمین کا رب. اور اس کے بعد پھر تعریف کی گئی کہ تو بندوں کی حاجتوں کو دیکھ کر انہیں دیتا ہے اور عمل کے اعتبار سے جزا روز قیامت دے گا. روز قیامت کا تو مالک ہے. جیسا ہمارا عمل ہوگا، انسان کا عمل ہوگا، اس اعتبار سے انسانوں کو جزا دے گا. جب یہاں تک بات ہو گئی تو اب وہ دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے تم کہو. کہا کہ ہے کہ بادشاہ مالک تو ہے، پالنے والا تو ہے، تو ہی لائق عبادت ہے. تیری ہی تیری ہی عبادت ہوگی. جب تو رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو ہی مالک ہے، جب سب کچھ تو ہی ہے اور جزا دینے والا بھی تو ہی ہے، تو ہی لائق عبادت بھی ہے. تیری ہی عبادت کریں گے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو مدد بھی ہم تجھی سے مانگیں گے. مدد بھی ہم تجھی سے مانگیں گے. اب دیکھیں سب سے پہلا سورہ، وہاں بھی یہی گفتگو. تو رب ہے، تو مالک ہے اور تیری عبادت ہوگی، تو خدا ہے. تین چیزیں. اور سب سے آخری سورہ، اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اب ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو ہی رب بھی ہے اور تو ہی مالک بھی ہے اور تو ہی اللہ بھی ہے. غور کریں، سب سے پہلے یاد دلایا کہ رب تو ہے اور سب سے آخر میں بھی کہا مت بھولنا تمہارا رب میں ہی ہوں. کہا مالک تمہارا میں ہوں سب سے پہلے سورہ میں، تو سب سے آخر سورہ میں بھی کہا کہ مالک میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ بھول جانا. پھر پہلے میں کہا کہ عبادت اگر اس کی ہے تو آخر میں بھی کہا کہ اللہ وہی ہے، کسی کو اللہ نہ ماننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جس کو مالک جانتا ہے، جس کو یہ جانتا ہے کہ یہ میری پرورش کرنے والا ہے، سب سے پہلا مرحلہ پرورش کا آتا ہے. دنیا میں آیا نہیں کہ اسے پرورش کی ضرورت ہو گئی. کوئی تو پالنے والا ہو، اپنے سے نہیں پل سکتا ہے. پہلے مرحلے میں انسان محتاج ہے، مجبور ہے، کوئی اسے پالے، حاجت ہے، ضرورت ہے. اچھا اتنا مجبور ہے کہ وہ حاجت بیان نہیں کر سکتا ہے. کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کہہ نہیں سکتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا ہے. سوائے رونے کے کچھ آتا ہی نہیں، سوائے گریا کرنے کے وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں. نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اشارے سے بات کر سکتا ہے. اتنا مجبور ہے، لیکن اس کی حاجتوں کو اس کا جو رب مجازی ہے پورا کر رہا ہے کہ نہیں؟ انسان مجبور ہے. جن چیزوں کی حاجت ہے اس کی حاجت پوری کی جا رہی ہے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جن چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہاری حاجت جو ہے پوری ہو رہی ہے. جب حاجتیں پوری ہوتی چلی گئیں
تو پھر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا کوئی مالک ہے جو میری حاجتوں کو پوری کر رہا ہے. تو جب مالک سمجھ لیا کہ ہاں میرا مالک کوئی ہے تو اس کی باتوں کو مانتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا ہے. دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ کیا ہمارے مالک ہیں؟ آپ سے کیا مطلب؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن جسے مالک جانتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے. تو اللہ نے یہی بتایا کہ تمہارا رب میں ہوں. تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ حاجتوں کو میں پوری کرتا ہوں. تو تمہارا مالک بھی میں ہوں. جب مالک تم جانتے ہو کہ میں مالک ہوں تو میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میری عبادت کرو. یہ تیسرا مرحلہ عبادت کا آتا ہے. انسان کی فطرت میں یہ عبادت رکھی گئی ہے. انسان کسی نہ کسی کی عبادت کرے گا. اگر صحیح راستہ مل گیا تو خدا تک پہنچ جائے گا، اگر راستہ غلط ہو گیا تو پھر نہ جانے کتنے خداؤں تک پہنچے گا. کہیں انسان کی عبادت کرے گا تو کہیں درختوں کی عبادت کرے گا، کہیں سورج اور چاند ستاروں کو خدا مانے گا، تو کہیں دریاؤں کی پوجا کرے گا. پرستش اس کی فطرت میں کچھ نہیں ملے گا. انسان انسان کی پوجا کرے گا، انسان انسان کی پرستش کرے گا. تو کہا نہیں، تمہیں عبادت کرنا ہے تو کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں عبادت تیری کرتے ہیں؟ کہ تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جب خدا کی انسان عبادت کر رہا ہے تو کہا اب تمہیں اگر مدد کی ضرورت پڑے گی تو کہو کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خدایا ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہماری مدد کرنے والا تو ہے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. جب ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے، کسی اور سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری مدد کرے. اس بات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس منزل تک پہنچ گئے کہ عبادت خدا کی کریں گے اور مدد بھی اللہ ہی سے چاہیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.